آئی جی کے پی کے کی چھٹی کرا دی گئی اور تمام اختیارات وزیر اعلیٰ کو منتقل کر دیے گئے۔ صوبائی کابینہ نے اس کی منظوری بھی دے دی۔ اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 میں کیس میں ضمانت کنفرم ہونے کے قریب ہے، اور اس کیس میں مزید کیا ڈیولپمنٹ ہے اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمران خان پر جو اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی لگائی گئی ہے، اس کی پٹیشن دائر کرنے والے وکیل انتظار پنجوتا کو غائب کر دیا گیا ہے۔ کس نے کیا ہے اس کی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کا شیڈول دے دیا مختلف اضلاع میں، لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ بنتا تھا وہ اڈیالہ جیل کے باہر بنتا تھا۔ ان سب کی ڈیٹیل سے پہلے آپ دوستو جو گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ۔ تحریک انصاف نے اپنے ایک پروٹیسٹ کا جو شیڈول ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ اس میں 11 اکتوبر کو ملتان ساہیوال میں، 12 اکتوبر کو گجرانوالہ سرگودھا میں، 13 اکتوبر کو ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں، 14 اکتوبر کو لاہور اور فیصل آباد میں، اور اس کے بعد پھر پولیٹیکل کمیٹی پاکستان پورے پاکستان کو اسلام آباد اکٹھے ہونے کی کال دے گی۔ یہ شیڈول جاری کیا گیا، لیکن اس وقت چاہیے یہ تھا پی ٹی اے کی تمام لیڈرشپ کو اور خصوصاً علی امین گنڈا پور کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تھا کہ عمران خان کی ملاقات پر اچانک کیوں پابندی لگائی گئی ہے۔ تو اس کے لیے ان سب لیڈرشپ کو ایک متفقہ طور پر اڈیالہ جیل کے باہر پروٹیسٹ کی کال دینی چاہیے تھی، بجائے ان شہروں میں پروٹیسٹ کرنے کے اڈیالہ جیل کے باہر پروٹیسٹ کی کال دینی چاہیے تھی۔ ادروائز کہ اگر عمران خان سے ہمیں ملاقات کروائی جائے تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم پروٹیسٹ کی کال دے دیں، اور دینی چاہیے تھی۔ اور خاص طور پر علی امین گنڈا پور کو اس وقت آگے بڑھنا چاہیے، اور ان کو بطور وزیر اعلیٰ فوراً علی امین گنڈا پور کو چاہیے کہ وہ اڈیالہ جیل کی مینجمنٹ سے رابطہ کریں اور کہیں کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائیں، ادروائز پھر ہم اڈیالہ کے باہر دمادم مست قلندر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی رول نہیں ہے۔ یہ قیدیوں کے حقوق کی بھی آپ جو ہے نا خلاف ورزی کر رہے ہیں، قیدیوں کے حقوق بھی ضبط کر رہے ہیں، باقی پورے پاکستان کے تو آپ نے پہلے ہی کیے ہوئے ہیں۔ یہ ملاقات پر پابندی لگانا کسی رول میں نہیں آتا، کوئی اس میں نہیں۔ اب اس کے بعد جو انتظار پنجوتا عمران خان کے وکیل ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے ہی پھر عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ آپ نے ہی ان کو اڈیالہ جیل کے مینجمنٹ کو پہلے کہا تھا کہ عمران خان کی ملاقات کروائی جائے، کیوں آپ نہیں کرواتے؟ تو شیڈول کے مطابق ملاقات کروائی جائے۔ اب اس پر چونکہ پابندی لگائی گئی ہے تو وہ اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی انہوں نے پٹیشن دائر کی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پٹیشن دائر کرنے کے بعد ان کو غائب کر دیا گیا نامعلوم افراد کی طرف سے، اور ابھی تک ان کی فیملی پریشان ہے، اور ان سب کا کہنا ہے کہ ان کا موبائل بھی آف جا رہا ہے، اور ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ اس وقت وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ اور وہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کو اس طرح سے جو ہے غائب کر دینا، یہ ووکولا جو عدالتوں میں جا رہے ہیں، عمران خان کو عدالت کے شیشے توڑ کر اٹھا لیا گیا، اور اب جو ووکولا عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں ان کو عدالتوں سے ہی غائب کیا جا رہا ہے، عدالت کے باہر سے ہی غائب کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ پاکستان کا نظام انصاف کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آج بشرا بی بی کے توشہ خانہ 2 کیس میں جو ضمانت کی درخواست دی گئی تھی اس پر سماعت ہوئی، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو کہ دبنگ جج ہیں ان کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی، اور اس میں یقیناً بشرا بی بی کی یہ لاسٹ کیس رہے گی۔ اگر اس میں ضمانت کنفرم ہوتی ہے تو اس کے بعد ان کی رہائی یقینی ہے، اگر کوئی اور جھوٹا کیس نہیں بنا دیا جاتا۔ تو اس پر ایف آئی اے نے کہا کہ جب دلائل شروع ہوئے کہ ہمیں 1 ہفتے کا ٹائم دیا جائے، ہم نے پراسیکیوٹر یعنی وکیل ابھی ہائر کرنا ہے، کیس اتنے عرصے سے چل رہا ہے اور ابھی ان کے پاس کوئی پراسیکیوٹر یا وکیل نہیں ہے، صرف اور صرف ڈیلینگ ٹیکٹک ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ثبوت، کوئی ایویڈنسز کچھ نہیں ہے، یہ صرف ان کیسز کو ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آگے اگر عامر فاروق صاحب ہوتے تو یقیناً ان کو 1 ہفتے کی بجائے 10 دن کا ٹائم مل جاتا کہ آپ تسلی سے آپ وکیل ہائر کریں، ڈھونڈیں، شاید آپ نے کوئی لندن امریکہ سے وکیل لانا ہے، پاکستان سے نہیں لانا، آپ 1 ہفتے اور کیا 20 دن لے لیں۔ لیکن یہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی عدالت تھی، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ہم یہ جانتے ہیں آپ کے ٹیکٹک، آپ کل اس پر دلائل دیں، اور کل آپ اس میں ہر صورت میں دلائل دیں گے، اگر آپ دلائل نہیں دیتے تو پھر ہم کوئی اور اس پہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو یقیناً اب ایف آئی اے کو مجبوراً کل اس پر دلائل دینا پڑیں گے۔ اس کے بعد جو آئی جی کے پی کے ہیں، چونکہ وہ وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں، وفاق کے ہی ملازم ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ کے پی کے میں مختلف ایشوز بھی آ رہے ہیں کہ وہ وفاق کی باتیں مان کر کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی بات ہی نہیں مانتے، اسی لیے جو جرگہ پر جو
امن جرگہ تھا یا اس پر حملہ کر دیا گیا پولیس کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے یا صوبائی کابینہ ہے۔ تو اب صوبائی کابینہ کا ایک اجلاس ہوا، اور صوبائی کابینہ کے اجلاس میں جو آئی جی کے اختیارات تھے وہ صوبائی کابینہ نے وزیر اعلیٰ کو منتقل کر دیا، اور اس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اس منظوری کے تحت اب ڈی پی اوز، آر پی اوز، ڈی آئی جی آپریشن وغیرہ کی تعیناتی وزیر اعلیٰ خود کریں گے۔ آئی جی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا ان افیسران کی تعیناتی کا، اور یقیناً اب آئی جی اکیلا دفتر میں بیٹھا رہے گا اور چائے وغیرہ پی کر چلا جائے گا، کیونکہ آئی جی کے تمام اختیارات صوبائی کابینہ نے، اور یہ کے پی کے اسمبلی میں جو تحریک انصاف کی 2/3 سے بھی زیادہ اکثریت ہے، تو صوبائی کابینہ نے اس بات کی منظوری دے دی ہے کہ آئی جی کے تمام اختیارات وزیر اعلیٰ کو منتقل کر دیے گئے۔ اب وزیر اعلیٰ ہی آئی جی کی تمام پاورز کو ایکسرسائز کریں گے، اور مختلف تبادلہ جات، اپوائنٹمنٹ کی جو اتھارٹی ہے وہ اب جو وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پوری اس کو ایکسرسائز کریں گے اور یوز کریں گے، اور یقیناً اس سے صوبے کے اندر ایک مینجمنٹ میں بہتری آئے گی۔ اور شاید اس سے پہلے تحریک انصاف کا یہ بھی موقف تھا کہ آئی جی کو چینج کیا جائے اور ہمیں ہماری مرضی کا آئی جی دیا جائے، لیکن چونکہ تحریک انصاف اور وفاق میں آپس میں بنتی نہیں ہے تو وفاق نے ان کی اس بات کو ریجیکٹ کر دیا اور اپنی مرضی کا آئی جی وہاں اپوائنٹ کیا ہوا۔ تو اب صوبائی کابینہ نے بھی اس کا حل نکال لیا ہے، اور انہوں نے صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اس بات کی منظوری دے دی، اب جس کو یہ ڈینائی بھی نہیں کر سکتے کہ آئی جی کی تمام جو پاورز ہیں وہ کس کو دے دی گئی ہیں، علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے۔ اللہ حافظ۔